बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कसीम ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। क्या दोनों ममालिक कभी एक दूसरे को हकीकत में तस्लीम कर पाएंगे या मुदाखलत और इल्ज़ाम तराशी का ये चक्कर हमेशा चलता रहेगा? इसी सवाल का जवाब आज के व्लॉग में हम तलाश करेंगे। आज हम पलटेंगे तारीख के कुछ औराक और हम जानेंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बदएतमादी का ये तवील सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे परवान चढ़ा और आज हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या वाकई ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को गैर मुस्तहकम रखना चाहता है या ये कहानी कुछ और है? तो आइए कुछ जज्बाती बयानियों से निकल कर एक हकीकत पसंदाना तज्जिया करते हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो इक़्तिदार की कशमकश है वो 1928 में शुरू हो चुकी थी, जब अमानुल्लाह खान के ख़िलाफ़ बगावत हुई और नादिर शाह ने तख्त संभाला। 1928 में ये शुरू हुई और 1933 में नादिर शाह को कत्ल कर एक 12 साला ज़ाहिर शाह को बादशाह बनाया गया। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था, यानी अफ़गानिस्तान की जो दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम है की जड़ें हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले की हैं। फिर जब 1947 में पाकिस्तान बना तो अफ़गानिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की मुखालफत की। यानी अफ़गानिस्तान ये कहता था कि खैबर पख्तूनख्वा यानी तब का ये जो अब का मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है ये तब का सूबा सरहद होता था। तो अफ़गानिस्तान ये कहता था कि ये जो सूबा सरहद है यानी अब का जो खैबर पख्तूनख्वा है और तब का सूबा सरहद है। तो अफ़गानिस्तान ये कहता था कि जब 1947 में पाकिस्तान बना, बरे सगीर के दो टुकड़े हुए, तो अफ़गानिस्तान ये कहता था कि ये जो सूबा सरहद है जिसे अफ़गानिस्तान के साथ यानी ये हिस्सा हमारा है ना कि पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान कहता था कि ये जो सूबा सरहद है ये हमारा हिस्सा है ना कि अफ़गानिस्तान का। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि हम रेफरेंडम करते हैं। अब ये रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम ये चीज़ होती है कि अगर आप आम लफ्ज़ों में इसको कहें कि इसको खुला इलेक्शन कहते हैं, मतलब वहाँ की जो आम आवाम होती है उससे ओपन राय ली जाती है, जो आवाम की राय होती है उस पर फिर अमल दरामद किया जाता है। फिर वहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया और जब रेफरेंडम करवाया गया तो वहाँ की आवाम ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला कर लिया। यानी पाकिस्तान ने कानूनी और अवामी फैसले के तहत अपने इलाके का दिफा किया। लेकिन नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की तरफ से बदएतमादी की बुनियाद तब से ही रख दी गई थी जब इनसे सूबा सरहद पाकिस्तान का हिस्सा बना। यानी जो अब खैबर पख्तूनख्वा है ये तब का सूबा सरहद था। तब ये अफ़गानिस्तान कहता था कि ये सूबा सरहद अफ़गानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए और पाकिस्तान ये कहता था कि ये सूबा सरहद पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। फिर ये दोनों ममालिक के दरमियान ये फैसला हुआ कि हम रेफरेंडम करवाते हैं। रेफरेंडम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ की जो आम आवाम होती है उनकी राय लेनी होती है, जो उनकी राय होगी वही फैसला होगा। वहाँ की आवाम ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ होंगे और जब ये हिस्सा यानी खैबर पख्तूनख्वा, अब का मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और तब का सूबा सरहद जब से ये पाकिस्तान में शामिल हुआ तो तब से अफ़गानिस्तान की तरफ से ये बदएतमादी की बुनियाद रख दी गई थी। फिर 1947 के बाद जब ये सारा मामला थम गया तो 1953 में दाऊद खान अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों का तब से आगाज़ हुआ। मेन ये 1947 से ही शुरू हो चुका था जब पाकिस्तान ने उनसे सूबा सरहद लिया, उनको नहीं दिया और वहाँ की आवाम ने भी यही कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। फिर 1953 में दाऊद खान जो वज़ीर आज़म बने अफ़गान और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों का वहाँ से मेन आगाज़ हुआ। फिर 1955 में काबुल, जलालाबाद और कंधार में पाकिस्तानी सफारती दफातर पर हमले किए गए 1955 में। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 1961 में दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए। अब ये देखिए, ये मामला 1947 से शुरू हुआ और अब 1961 में एट द एंड दोनों ममालिक के सफारती जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो गए हैं। हम आए रोज़ ये ख़बरें सुनते हैं कि अफ़गानिस्तान से भारत के स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्द आते हैं और भारत से अफ़गानिस्तान आते हैं और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होकर आम आवाम को फितना खवारिज जो हैं या भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं वो आते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। अब आप लोग ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है क्योंकि ये वो बातें हैं जो आए रोज़ हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होते हैं
کہ جناب بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے یہ فلاں کر دیا، اور دوسری جانب سیکیورٹی فورسز جو ہماری سروں کا تاج ہیں، جو وطن سے محبت کرنا جانتی ہیں، جو اپنی مٹی سے وفا کرنا جانتے ہیں، وہ ہمیشہ ان بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو ملیا میٹ کرتے ہیں، ان کو نیست و نابود کرتے ہیں، ان کو، اور دوبارہ سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو، فتنہ الخوارج کو ہمیشہ سے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اب آئیں بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ 1961 میں دونوں ممالک کے تعلقات ختم ہو گئے، پھر 1973 میں داؤد خان صدر بنے۔ پہلے یہ وزیر اعظم تھا، افغانستان کا وزیر اعظم، تب اس نے پاکستان دشمن پالیسیوں کا آغاز ہوا۔ 1953 میں یہ وزیر اعظم بنا۔ 1961 میں پاکستان کے جو سفارتی دفتر ہیں، مطلب کابل، جلال آباد اور قندھار میں سفارتی دفاتر تھے، وہاں پر حملے ہوئے۔ اب یہ 1953 میں بنا، 1955 میں پاکستانی سفارتی دفاتر پر حملے ہوئے، اور 1961 میں جو دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات تھے وہ ختم ہو گئے۔ یعنی یہ 1953 میں بنا، 1955 میں حملے ہوئے، 1961 میں دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے۔ پھر یہ 1973 میں افغانستان کا صدر بنا، اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کہا کہ ہم آئے روز یہ خبریں سنتے ہیں کہ جو بھارتی سپانسر دہشت گرد ہیں بھارت سے، وہ افغانستان آتے ہیں اور افغانستان سے پاکستان میں آ کر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ابھی سے شروع نہیں ہوا، یہ معاملہ 1973 سے ہی شروع ہوا ہے۔ یعنی 1973 میں جب داؤد خان صدر بنے تو اس نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا، جب یہ صدر بنا 1973 میں، تو اس نے بھارت کے ساتھ مل کر افغانستان میں پاکستان میں دہشت گردی کرنا شروع کی۔ تو اسی نتیجے میں 1975 میں خیبر پختونخوا کے جو گورنر تھے گورنر حیات، وہ شیر پاؤ حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1953 میں یہ وزیر اعظم بنا، اور اب 1975 تھا جب گورنر کے پی کے جو حیات خان تھے وہ جب شہید ہوئے، تب تک پاکستان نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، پاکستان جسٹ اس کی مذمت کرتا رہا۔ تو یہ سب کچھ جب ہوتا رہا تو بالآخر یہ سب کچھ نے پاکستان کو مجبور کیا تھا کہ وہ افغانستان کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کا جواب دے، اور پھر 1979 میں افغانستان پر جناب حملہ ہوتا ہے سوویت کی جانب سے۔ پھر پاکستان نے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد کی۔ روس کی شکست کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی چھڑ گئی، اور 1995 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ اب آپ لوگ پاکستان کا بڑا پن دیکھیں تو ایک جانب افغانستان بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا کی کوشش کر رہا ہے 1973 سے، جو کہ اب تک جاری ہے، اور پھر 1979 میں جب افغانستان پر سوویت پر حملہ ہوا تو پاکستان نے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد کی، اور اس کے بعد 1996 میں طالبان نے کابل پر حملہ کیا، قبضہ کر لیا 1996 میں طالبان نے کابل پر، اور 1997 میں پاکستان وہ پہلا ملک بنا تھا جس نے طالبان کو تسلیم کیا۔ یعنی یہی وہ مقام تھا جب سے یہ بیانیہ بنا کہ پاکستان نے طالبان کا سرپرست ہے۔ اب ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے بھارت کی جانب سے، دیگر ممالک کی جانب سے، جو پاکستان ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب طالبان کو سپورٹ کیسے کرتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب 1979 میں افغانستان پر سوویت کی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو پاکستان نے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو افغان مجاہدین ہیں ان کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر 1997 میں پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے افغانستان کو، یعنی یہ جو طالبان ہے، اس کو تسلیم کیا، اور یہی وہ مقام تھا جب سے یہ بیانیہ بنا کہ جناب جو پاکستان ہے وہ افغانستان کو، جو طالبان ہے اس کا سرپرست ہے۔ پھر 2001 میں 9/11 ہوتا ہے اور امریکہ پھر افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے، مگر طالبان آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب جب طالبان دوبارہ اقتدار میں آ چکے ہیں تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں گے۔ کیوں امید یہ کی جا رہی تھی؟ کیونکہ جب طالبان پر، افغانستان پر سوویت کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا تو پاکستان نے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو افغان مجاہدین ہیں ان کی مدد کی تھی۔ اب جب دوبارہ سے طالبان کی افغانستان پر حکومت ان کی آتی ہے تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ
بہتر تعلقات ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتنہ الخوارج جیسے گروہ وہ افغانستان سے آ کر پاکستان پر حملے کرتے ہیں. یہ معاملہ شروع ہوا تھا داؤد خان کے دور میں، جب 1975 میں افغانستان کا صدر بنا تھا. اس نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کی ساکھ کو کمزور کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی، اور 1975 سے لے کر آج تک 2025، آج 2025 ہے، 26 سپتمبر 2025، آج تک افغانستان یہی کر رہا ہے اور مسلسل یہی کر رہا ہے. بھارت کے ساتھ مل کر بھارتی اسپانسر دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں اور فتنہ الخوارج پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پاکستان کے جو معصوم لوگ ہیں اس کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہمارے سروں کا تاج ہے وہ ہر دم چوکنا رہتی ہے ہر وقت، اور مسلسل فتنہ الخوارج کو، بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کو مسلسل منہ کی کھانی پڑتی ہے. ہمارے روز یہ خبریں ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھتے ہیں کہ جناب ہماری سیکیورٹی فورسز نے بھارتی اسپانسر دہشت گرد اتنے مار دیے، فتنہ الخوارج دہشت گرد اتنے مار دیے، ان سے قبضے سے اتنا بارود برآمد ہوا. اب تو سوال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ کیا افغانستان نے کبھی پاکستان کو بطور ایک آزاد اور خود مختار ریاست مکمل طور پر تسلیم کیا ہے؟ کیا پاکستان کا دفاعی رد عمل اس کی خود مختاری کا حق نہیں ہے؟ اور کیا دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کی؟ بالکل کی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آگے کا رستہ کیا ہے؟ ماضی کو یاد رکھنا ضروری ہے مگر اس میں قید ہو جانا تباہی ہے. ناظرین، پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ نقصان تو سب کو ہوگا لیکن فائدہ کسی کا نہیں ہوگا. جیسے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی یہی بارہا کہا کہ جناب آپ جو کے پی کے میں دہشت گرد ہیں، جو مجاہدین ہیں یا مطلب جو بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ مطالبات کریں، مذاکرات کریں، نہ کہ آپ ان کے خلاف آپریشن کریں. اگر آپ ان کے خلاف آپریشن کریں گے تو ان آپریشن کے دوران معصوم جانیں بھی جائیں گی. لیکن اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ مذاکرات کیسے کریں؟ اگلا بندہ، کوئی بندہ آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کی ماں کو مار دے تو آپ کیا اس کے ساتھ جا کر مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے کہ آؤ بھائی مذاکرات کرو، معاملہ حل کرو؟ کیا آپ بتائیں، آپ ایسے کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ اپنے کسی نے اگر آپ کے بھائی، بہن، ماں یا باپ کو مارا ہے تو آپ اس سے بدلہ لیں گے، نہ کہ اس کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے کہ آؤ بھائی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، معاملات ختم کرتے ہیں. تو میرے خیال سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میرے نزدیک یہ بات ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا ہو سکتا ہے پوائنٹ آف ویو، لیکن جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ان فتنہ الخوارج کے خلاف ہماری سیکیورٹی فورسز ہر دم تازہ ہیں، ہر دم چوکنا ہے، اور ان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑ رہی تھی، ہے، اور ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی. تو ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا ویلوگ تھا جو میں نے کوئی 10 سے 12 منٹ کے اندر پاکستان اور افغانستان، یہ معاملہ کب، کیسے اور کہاں شروع ہوا اور آج ہم کہاں، کیسے اور کیوں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ سارے 12 منٹ کے ویلوگ میں نے آپ کو بتایا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر اور لائک بھی ضرور کیجیے گا. اگلے ویلوگ کے لیے دیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک اللہ حافظ.